قاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ حیدرآباد ٹریزری اور متحدہ کے دیگر جو رہنمائیں حالیہ چند دنوں سے جو مطالبات کر رہے ہیں، چاہے کراچی کو وفاق کے ذمہ کرنے کی بات ہو یا پیپلز پارٹی کے اوپر الزامات ہوں کہ وہ کہتے ہیں 25,000 ارب روپے انہوں نے ریسنٹلی جو اتنے برسوں ملے کراچی کو کھنڈرات میں بدل دیا، یہ کراچی نہیں کھنڈراچی بن چکا ہے، یہ لفظ استعمال کیے۔ انہوں نے اہم بات یہ کی کہ 27ویں ترمیم میں ایم کیو ایم کے تمام مطالبات بالخصوص 148 والا جو تھا وہ مان لیے گئے تھے، پیپلز پارٹی نے نقب لگائی تھی۔ کیا نقب لگائی تھی سر آپ نے؟ نہیں، متحدہ کی اوقات کیا ہے پہلے تو یہ بتاؤ۔ جس پارٹی کا ایک کونسلر پورے سندھ میں نہیں ہو، ان کی کیا اوقات ہے کہ ان کی باتیں ہم سن لیں؟ یہ تو اسی خوف کے ڈر سے الطاف حسین کے ایم کیو ایم پہ پی ایس پی گروپ نے قبضہ کر لیا ہے، اور اسی خوف سے کہ عوام ووٹ نہیں دیں گے انہوں نے تو بائیکاٹ کر دیا ہے۔ جب بائیکاٹ کر دیے، اس سے پہلے ان کی 3 مہر آ چکے، 30-35 سال سے جو ہے نا یہ بلدیاتی نظام کا حصہ رہے ہیں، تو یہ بتائے نا کراچی میں انہوں نے کیا کیا ہے، اس کو بھی چھوڑیے۔ آج 7 سال ہو گئے، یہ وفاقی حکومت کا حصہ ہے، آج بھی ان کے وزیر بیٹھے ہوئے، وزیر صحت اور وزیر تعلیم، جو 18ویں ترمیم کے ذریعے ان کو کوئی اوقات ہی نہیں ہے صوبوں میں۔ ایک پمز اسپتال کا ڈاکٹر وزیر صحت بنا ہوا اور ایک اسلام آباد کالج کا جو ہے نا وزیر تعلیم بنا ہوا ہے۔ یہ بتائے نا، یہ جو بھاشن دے رہے ہیں مختلف جگہوں پہ کراچی میں کہ ہم لوگوں کو مریض بننے سے بچا رہے ہیں، او بھائی پہلے اپنے آپ کو دہشت گردی کا لیبل تو مٹھاؤ، پہلے آپ کو ٹارگٹ کلر، پہلا آپ بری بند لاشوں کا اپنا لیبل تو اٹھاؤ نا، اس کے بعد مریض بننے سے۔ مریض تو ذہنی مریض آپ نے کراچی والوں کو بنایا۔ جو ایک آپ کا ایم پی اے مارا گیا گورنگی ٹاؤن میں، اس کے بدلے میں آپ نے 110 لوگوں کو قتل کیے ظالموں۔ 25 سے 30 لوگ ڈیلی قتل ہو جاتا تھا ریگولر بیسس پہ، بری بند لاشیں، اور وہاں پہ آپ کے جو ہے نا مخالفین کے کارکنوں کو جو ہے نا وہ ڈرل مشینیں گھٹنوں پہ لگانے، یہ ساری چیزیں تو آپ کی تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ آرٹیکل 140 ہے کیا؟ یہی ہے کہ اختیارات آج پورے پاکستان میں ایک ہی صوبہ ہے، صوبہ سندھ، جو بلدیاتی الیکشن بھی کرا چکے ہیں اور اختیارات بھی ہے۔ جس مریم بی بی کے پاس آپ باگے گئے وہاں پہ قرارداد پاس کرانے کے لیے، پہلے ان سے پوچھ تو لیتے کہ آپ کے یہاں پچھلے 3 سال سے الیکشن ہوا ہے؟ بالکل، اور اگر الیکشن ابھی کرانے بھی جا رہے ہیں نہ جانے کب، نہیں باقی صوبوں میں تو بالکل الیکشن نہیں ہوا۔ قادر صاحب یہ مطالبہ یہ کر رہے ہیں تواتر کے ساتھ کہ جی وفاق 148 کے تحت کراچی کو کنٹرول میں لے لینا چاہیے۔ اس جاہل آدمی سے پوچھو 148 میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ کراچی کنٹرول میں لے سکتا ہے؟ یہ تو پوچھے ان سے نا، ان کو پتہ نہیں کس جاہل نے یہ ساری چیز بتا دی۔ ذرا پڑھ لے، آپ بھی پڑھ لے، عوام کو پڑھ کے سنا دے۔ اس میں لکھا ہے کہ وفاق جب چاہے کسی شہر کو جو ہے نا وہ قبضے میں لے لے تو پھر لے لو، لاہور کو بھی قبضے میں لے لو، کوئٹہ کو بھی لے لو، اور پشاور کو بھی لے لو۔ کراچی سندھ کا دارالخلافہ ہے، کراچی سندھ جو ہے نا وہ پاکستان کا قرارداد یہی سے پاس ہوا ہے۔ کراچی جو ہے نا وہ پاکستان سے پہلے بھی سندھ کا حصہ تھا۔ آپ کی جو ایک کونسلر نہیں ہے، فارم 47 کے تحت آپ کے اور گورنر کی ویڈیو آ چکی ہے کہ آپ جو ہے نا مخبروں کے ٹولہ ہے، وہ الزام یہ لگاتے ہیں، وہ قادر صاحب وہ تو یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ سندھ کا دارالخلافہ جو تو دبئی بن چکا ہے، کراچی رہا ہی نہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم یہ کیا بات وہ کر رہے تھے۔ ان کو بولا اپنی بتا دو، اپنی بتا دو کہ آپ کا دارالخلافہ کون سی ہے، آپ کی پارٹی کون سی ہے۔ آج بھی کراچی شہر میں جو الطاف حسین کے لوگوں کی وجہ سے آپ ڈر کے مارے باہر نہیں نکلتے ہو، اور پھر کہتے ہیں سندھ حکومت نے سیکورٹی چھین لیے۔ اتنی ڈرپوک کیا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کمال 2 رینجرز کی موبائلوں کے ساتھ گھومتا ہے، 3-4 مہینے میں کہ ایک مرتبہ بلدیا ٹاؤن میں آتا ہے تو رینجرز کی موبائلوں کے ساتھ آتا ہے، ورنہ سارا سال جو ہے نا اسلام آباد میں گزارتا ہے۔ ٹکے کا کام ابھی تک نہیں کیا، ایک پانی کی ٹینکی شروع کی ہے، روز پریس کانفرنس کرتا ہے اس کے اوپر۔ لیاؤ نا کراچی کے لیے فنڈ۔ لیکن قادر صاحب یہ انہوں نے تو یہ بھی الزام لگایا کہ سندھ حکومت نے ایم کیو ایم کے وفاقی وزراء اور رہنماؤں کی سیکیورٹی واپس لے لی، گو کہ مجھے معلوم ہوا کہ شاید بعد میں واپس بھی دے دی گئی۔ یہ کیا واقعہ ہوا تھا؟ بھائی یہ ڈرپوک لوگ ہیں، ان کو خود ہی ایک دوسرے سے خوف زدہ ہے کہ جا کے فاروق ستار والے مصطفیٰ کمال والوں کو نہ مار دے، مصطفیٰ کمال والوں جو نا وہ جو راک ایجنٹ جس کو کہتے تھے مصطفیٰ کمال، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، یہ ان سے یہ خود ایک دوسرے سے خوف زدہ ہے، یہ خود ایک دوسرے سے ڈر رہے ہیں۔ اور چوتھا اس کے اوپر الطاف حسین سر پہ سوار ہے، ان کی نفسیات پر سوار ہے، ان کے نفس پہ سوار ہے۔ سوال یہ کہ آپ مجھے بتا دو، میں بھی اسی حلقے سے ایم این اے رہا ہوں، آج بھی جا رہا ہوں بغیر کسی پروٹوکول کے ایک ڈرائیور کے ساتھ۔ قادر بھائی ایک بڑا سادہ سوال آپ کی خدمت میں نے کرنا ہے۔ یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے بے صحافی، جب کبھی متحدہ حرکت میں آتی ہے، مطالبات داغتی ہے یا ایسی پریس کانفرنسز کرتی ہے، ماضی کی میں مثال دے رہا ہوں،
تو کچھ نہ کچھ بڑے پیمانے پہ وفاقی طور پر کوئی ہلچل مقصود اور مطلوب ہوتی ہے، پھر یہ حرکت میں آتے ہیں، چاہے اتحاد سے نکلنا ہو یا کچھ اور کام کرنا ہو. یہ ایک معمول رہا ہے. تو یہ اب بھی اگر اس طرح سے ان کی پریس کانفرنس اور جو مطالبات آ رہے ہیں تو آپ کو بھی کوئی اور بو آ رہی ہے اس سے، یا میں غلط سمجھ رہا ہوں؟ آپ خود یہ چیز ثابت کر رہے ہیں کہ یہ کسی اور کی انگلی پہ ناچ رہے ہیں. آپ خود یہ ثابت کر رہے ہو کہ ہائیبریڈ نظام کا پیداوار خواجہ آصف نے گل پلازا کے ثانیے کی بجائے مرم رکھنے کا، اس وقت 18ویں ترمیم پہ وار کرنے کا، خود اپنے صوبے میں اپنے شہر میں پچھلے 3 سال سے بلدیاتی الیکشن نہیں ہوا ہے. آپ اگلے دن یہ مخبر خاص نے کراچی میں پریس کانفرنس ڈالا. تو اس سے مطلب تو یہی ہے کسی کی انگلی پہ ناچ رہے، ناچنے دو. ٹھیک.